الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحیت والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام على الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ التکمیل والکمال آیت اللہ العظمی وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا المعصومۃ الکبریٰ الفاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات کثیر تعداد ہے، جتنا ممکن ہو سکے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیے۔ دعا ہے شہزادی عالمیان ذکر حسین ابن علی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اس باعزت دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شہزادی جو اس ذکر میں بیمار چل کے آیا ہے، تجھے اس ذکر کی عزت کا واسطہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں سیدہ کی عزت کے صدقے سے میرا مالک نیک کامل الخلقت صالح اور حسین کے مادمی نوکر فرزند عطا فرما۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب بہتر فرما۔ ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما۔ افواج پاکستان کو طاقت عطا فرما۔ دشمنان مذہب، دشمنان ملت، دشمنان ملک کو نیست و نابود فرما۔ وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ سلسلہ گفتگو اپنی 5ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ گفتگو کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعویٰ ہے۔ اس پہ خدا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف میں ہی گواہ نہیں، 2 گواہ اور ہیں، والملائکۃ میرے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو کسی سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ گواہ 2 ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی ہے، تمہید تو گزر گئی، پہلی 2 مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے مناظر سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔ یہ کسی موضوع کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے
کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں, محمد رسول اللہ. ہم گواہی ایک نہیں دیتے, ہم دو دیتے ہیں, محمد رسول اللہ علی. ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں, ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت کے. یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے, کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں دو ہونی چاہیے. لہذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا. علی دعویٰ نہیں, علی گواہ ہے. علی ہے توحید میں گواہ. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ. اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ میں گاڑی میں چلے. اسلام کی پہلی دعوت ہے, نام اس کا دعوت الرشیدہ ہے. 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے. ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ, اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت الرشیدہ کہتے ہو, یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے, یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو, اسلامیات ہو, مذہب اسلام کی کتاب ہو, ابن خلدون سے لے کے شبلی نوانی ہو, شبلی نوانی سے لے کے طاہر القادری ہو, طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو, سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. اسلام آباد کے جبل غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے, ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں. اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو, اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ جو بھی مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا. بات توحید کی تھی, اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی. بات رسالت کی تھی, اور یہ ابو طالب کے گھر گئی ہوئے. لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر, محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر. میرے اللہ یہ دعوت تو نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا, جب میں نے محبت کا گریبان پکڑا تو محبت نے مجھے مجبوری بتائی. اس کا مجبوری یہ ہے, یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے, تب کعبہ میں بت رہتے تھے, تب کعبہ میں بت رہتے تھے. ٹور کے بچہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر. جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی. صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے, حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا. لفظ تبدیل کر کے دوں, اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا. یہ اسلام کا پہلا کھانا. اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے. حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا. صرف کھانا نہیں کھلایا, دعوت کا اہتمام کیا, ذکر کا اہتمام کیا. یعنی میں لفظ تبدیل کر دوں, بڑا اچھا بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں. ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی. مجلس کہیں گے نا اسے, اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے, پہلے ذاکر محمد تھے. یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا. 40 کافر آ کے بیٹھ گئے. رسالت امام تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے انسانوں کہو اللہ ایک. اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے
بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے. سامنے عرب کے درندے بیٹھے, سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے, اور سرکار نثار سے بات کرے اے انسانوں. یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا. قولو, کہہ دو لا الہ الا اللہ. اب تقریب نتیجوں پہ جا رہی ہے. آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں, اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہیں. یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا, میں تصویر فرش پہ دکھانے لگا. نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے, بس ایک. اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے ہیں. بھائی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا, ہر گھر میں کئی بت تھے. کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ایک ہے. یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے. وہ ابھی اپنے خداؤں کے آگے سجدہ کر کے آئے اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے. آج ہمیں بندے کہتے جی آپ کم از کم, مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے کہ نہیں جی آپ بس کس طرح کی باتیں نیا کیا کریں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی جب ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے. یہ نصیحت اپنے پاس رکھو, یہ نصیحت نبی کو کر کے دے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی, آپ صرف اپنے خدا کی بات کریں. لیکن نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے, میرے مذہب میں انکار پہلے ہے, اقرار بعد میں ہے, تبرع پہلے ہے, تبرع. رسول سے زیادہ, کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن یاد رکھنا, میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں, میں اتحاد کا قائل ہوں, انضمام کا قائل نہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں. اتحاد ہونا چاہیے, قوموں میں اتحاد ہوتا ہے, نظریات میں اتحاد ہوتا ہے, مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے, انضمام نہیں ہوتا. اتحاد ہوتا ہے عقیدے پہ رہ کے. یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں, مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا. ہم اتحاد کے قائل ہیں, ہم اتحاد کریں گے, ہاں ٹھیک ہے کوئی اپنے نظریے پہ رہے, ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھیے, اپنے نظریے میں رہیں. ہم اپنے نظریے سے ایک انچ باہر نہیں آئیں گے. کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے؟ نہیں, اتحاد ہے وہ عقیدے میں رہتے, انضمام نہیں ہے. انضمام اور ہے, اتحاد اور ہے. انضمام کہتے کسی میں ضم ہو جاؤ. مثال دے دیتا ہوں, آج تک میری مذہب کے ساتھ کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے. اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں. ہم اتحاد کریں گے, عقیدے میں رہیں, انضمام نہیں ہوگا. اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے, پتی چاہیے, یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں, یہ اتحاد ہے. جب یہ اکٹھی ہو گئی انضمام. اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا, ہو نہیں سکتا. باہر تھے تو اتحاد تھا, اندر آئے تو انضمام ہو گیا. عقیدے میں رہ کے اتحاد کرنا اتنا بھی کسی نے کھل ملنا چاہنا کہ مشکل ہو جائے گی. اپنا
کے باپ دادا کا وطن ہے. عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے, نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے. قطر میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو گئے. نبی نے کہا نہیں, کہو اللہ صرف ایک ہے. انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں, فرمایا جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا تیرا اللہ, فرمایا میرا اللہ ہے ایک. 40 کافروں نے سر اٹھائی, اسلام کی پہلی دعوت ہے. 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے. اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا. جب کہا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لیں تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا, اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا. جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون دے گا, گواہی کون دے گا. تقریر کسے یاد ہے؟ جسے موضوع یاد ہے, گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اور کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے, اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چلتے کہ مکے میں کون بولے گا یا پیچھے سے بچپن کا علی اپنے بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو گا اشہد انی علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے. کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا رسول ہوں. کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ. گواہی کس نے دی؟ محمد رسول. پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی الولی. مجھے حسین کی عزت کی قسم, دین کی آخری گواہی کا نام علی الولی اللہ. اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا, اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, یہ اس کا رسول ہے. اب اسلام آباد مجھے بھول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے, یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا. اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. علی بن ابی طالب اس کی گواہی ہے, علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے. ہم
علی کی گواہی نہیں دیتے، ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے، ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، 14 اس کی دلیل ہے۔ دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت۔ متوجہ رہیے گا سرکار، دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ میرے 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے، مامون رشید نے خط لکھا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ امام ہشتم مدینہ سے چلے، بذریعہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچا۔ نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے، نیشاپور آج بھی زیارت ہے، قدم گاہ ہے سرکار 8ویں شہنشاہ کی، وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی بن موسیٰ رضا کا۔ نیشاپور تک، میں اپنے موضوع سے ایک لمحے قریب نہیں ہٹ رہا، بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں۔ امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی، 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا، اتنا محدود رکھا گیا تھا، زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا، زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے، کوئی علی آئے، ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے۔ کتنے کاغذ قلم؟ 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ 25,000 محدثین علی ابن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کی سواری پڑ رہی تھی، امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی، یہ 25,000 محدثین کے چہرے میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا۔ نیشاپور کے قریب آگے امام رضا کی سواری رک گئی، امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا، جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا۔ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، امام نے منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا مبارک ہو، تم نے ایک مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، آج 25,000 تو نے ایک کاغذ قلم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ رہا۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا، امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا۔ 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، حسن کی زیارت کی، حسین کی زیارت کی۔ رضا کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ رضا کی نہیں، یہ نبی کی زیارت تھی، یہ علی کی زیارت تھی۔ 25,000 محدثین کی آواز آئی، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، ہمیں کوئی حدیث لکھوا۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اب امام کے لیے ممبر نہیں سجا ہوا کہ امام خطبہ دیتے سفر میں اور ایک حدیث پڑھنی ہے، صرف ایک۔ اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے، امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ امام سواری سے باہر نکلے، امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دے، بس ایک لکھوا دے۔ امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے موضوع یاد ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے۔ اب دعویٰ، امام نے پہلے دعویٰ پڑھا، امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ۔ اس نے اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال۔ علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے۔ ہم علم الرجال، اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو، یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس شجرے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کے ساتھ معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں،
جو روایت نقل کی ہے وہ مرسل ہے، وہ مرفوع ہے، موصف ہے، مستند ہے. پہلے راوی کو پرکھتے ہیں پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مستند قرار دیا ہے. ہم روایت سے پہلے راوی کو معصوم سے محبت دیکھتے ہیں. لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا لیکن میں صرف معیار بتانے لگا ہوں. تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہے، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے لے لی، انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا. جب ہم نے علم الرجال میں پرکھا تو ہمیں علم الرجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہتی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا. ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا. رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا. تینوں نے پی لیا تھا. حافظہ تیز ہو گیا تھا. لہذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونے شروع ہو گئی. دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے. اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں کا بھی نہیں. تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا. اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو اور جو علی محمد کی زبان جھوٹ سے جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے نبی کی زبان چوسی، جو جن کے بارے میں نبی کہہ گئے لحموں کا لحم، دموں کا دم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری، ان کے دوست. چلے اسلام آباد اگر انصاف کرے تو میں اس حدیث کا ایک راز اگلتا ہوں. رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون، یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب ہے کوئی تو سہمت کرو نا. جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں. جو قریب بیٹھے تو میرے حصار میں ہونا. رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، نور میں بھی بڑے ہیں، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت. حدیث پھر بھی پکی ہوتی، پھر بھی تیری حدیث میں شک نہ ہوتا. لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے؟ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت.
کئی ایسے ہوں گے جو ان کا ایک بھی ایسا نہیں، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں، جیسے بدن ہے نا جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، خدا کہتا ہے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ یا شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے، یا کفر یا نفاق۔ اللہ نے علاج بھی 3 رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھو شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھو کفر ختم، علی ولی اللہ پڑھو منافقت ختم۔ اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں، لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر منافق ہے، نہیں، میرا مشرک ہے، محمد کا دشمن کافر ہے، علی کا کافر نہیں، منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون سا ہے، پتے کون سے ہیں۔ منافق مسلمانوں میں بیٹھا ہو پہچانا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے، لیکن شاید تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، تیرا دشمن منافق ہے، لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے، علی کی دشمنی سینے میں چھپتی ہے، چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، رنگ تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا، سنی کتابوں کے حوالے ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے، منافقون، اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس صورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کی۔ محفل میں بیٹھ کے میرے علی کا تذکرہ کرو۔ منافق ابھر کے سامنے آنے لگے۔ کیسی سکریننگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے، وہ روز علی کے موقع علی ولی اللہ معیار ہے، یہ چھان ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا بات ختم کرو، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے، ایک غار ہے، ایک جھونپڑی ہے، نہیں، ایک کلا ہے۔ حکمت دیکھنا، حکمت۔ اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا۔ ابھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات، میزان الاعتدال، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں۔ امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، ذرا راوی سننا، پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتے ہیں۔ امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے، علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ شک کرو ان راویوں پہ۔ امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلہ
मिसरत ज़हब, सोने वाली हदीस। जितने मेरे मुसलमानों का एक फिरका है जो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लद, उन्हें वहाबी कहते हैं, वो हम्बली कहलाते हैं। अहमद बिन हम्बल के सामने ये हदीस रखी गई। इस हदीस के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अहमद बिन हम्बल ने रावी पढ़े, उसने कहा मुझे अल्लाह की कसम इस हदीस के रावियों के नाम अगर बर्तन में पढ़ के पानी डाल के गूंगे को पलाया जाए जुबान नहीं जाए। ये अहमद बिन हम्बल का कौल, अहले सुन्नत के अहमद बिन हम्बल का कौल। अब ये देखें कि हमारी कितनी, इससे बढ़ के हम कितने मसलीम लोग हैं, अपने इमामों के फरमान भी सुनाते हैं, इनके इमामों के फरमान भी सुनाते। इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे ने आके कहा था बाबा जरा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम तो लिखवा। उसने लिख, बेटा सामने बैठ कर लिखना शुरू हो गया। उसने पहले 3 खलीफा के नाम लिखवाए, अली का नाम छोड़ के 10 नाम और लिखवा दिए। जब 13 सहाबा के नाम हुए, बेटे ने कागज कलम जमीन में फेंक के कहा बाबा इतनी दुश्मनी है तुझे अली से, मैं हर नाम के बाद सोच अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम 13 नाम लिखवा दिया, अली का नाम नहीं लिखवाया। अहमद बिन हम्बल बेटे को छेड़ देना शर्म कर, तू सहाबा कह रहा है, अली को सहाबी है। सच्चाई है, हमारे इमाम को नाम मानने वाला भी हमारे इमाम को इमाम समझता है। बड़ा बड़ा करीब नुक्ता था, पता नहीं किसका मुकद्दर बना, बड़ा लतीफ नुक्ता था। हमारे इमाम को नाम मानने वाला भी हमारे इमाम को इमाम समझता है। अच्छा ये कितनी बड़ी इल्मी यतीमी है, अपने भी माने जाने इमाम एक बनाओ। इमाम शाफई से पूछा, इमाम शाफई से उसके एक मानने वाले पूछा, शाफई क्या कहता है तू अली के बारे में? शाफई का कौन सुना, शाफई का कौन? हम नहीं देखते कौन कहता है, हम देखते क्या कहता है। शाफई अहले सुन्नत का इमाम है, लेकिन उसके इस जुमले पे ये शिया जाकर अपनी जिंदगी कुर्बान करता है। इमाम शाफई कहते हैं माता शाफई ले सैयदी अली रब्बाहुल्लाह, शाफी मर गया मगर पता ही नहीं चला इसे अल्लाह कहना है या उसे अली। ये शाफई है। अब लगाओ गादी होने का फतवा, अब कहो मुसैरी होने का फतवा। शुक्र है कि तमगा आले मोहम्मद ने हमारे हिस्से में रखा, तो हमारे हिस्से तो बचे तुम ही तुम हो। हदीस सुनना, हदीस। नौजवान बच्चे मेरे इमाम की हदीस सुने, अल्लाह तुम्हें मशहद ले जाए, 8वें शहंशाह के हरम ले जाओ, जो उर्दू ज़ायरीन के नाम के साथ एक पूरा एक सहन है ना और आपके कौशल, वहां पे जाओ, वहां पे जाके किताबें पूछो, कितनी किताबें हैं जो अभी तक इस एक जुमले की शरह में लिखी जा चुकी है। एक हदीस की शरह, सिर्फ एक हदीस, हदीस क्या है? इमाम का ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, घर नहीं कहा, गार नहीं कहा, कला है। कला क्यों कहा? इसलिए कलहे के रास्ते का हर किसी को नहीं पता होता। घर का रास्ता बाजार से पता चल जाता, वो दरवाजा, बिल्डिंग का दरवाजा दूर से पता चल जाता है,
قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ٹھونکنا پڑتا ہے. بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے. قلعے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے. دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے. حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. اس لیے تو استاد قمر جلالی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا. لا الہ الا اللہ کلام، لا الہ الا اللہ فمن دخل اسم، جو اس میں داخل ہو گیا. حدیث پڑھو ایمان کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے معامل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی. محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے. امام نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. لیکن یہ بتایا ہے کہ داخل کیسے ہوگا، کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا. حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا. میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے. امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. 25,000 محدثین کھینچ کے نکلی. فرزند رسول، تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے کعبہ کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہو گے. زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکات دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری. بتا کیسے داخل ہو گے. امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھائے، فرمایا شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے. فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہے. بالکل بات نتیجے میں آ گئی. اس میں نتیجہ آنے لگا. امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے. جو علی اور ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی قوم میں پالا ہے، تمہارے گھر میں علی اور ولی اللہ کی اذان دی ہے. آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے. علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے. علی اللہ کی شرط. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول. ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے دوں. بیٹے نے سر دے کے گواہی دی، بیٹی نے چادر لٹا کے گواہی. لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان. جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہید. شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ. حسین کربلا میں خاندان ہی لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا. حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی. جب کربلا میں شب عاشور حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے
کہ حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں. بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا. فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی. فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی. حسین نے کہا تو مستور ہے کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون اور محمد میری طرف سے گواہی. آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت اور محمد پڑھا کرتے ہیں. ہمارے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت کرتے ہیں. وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ مسلسل زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام غریب. زیدی صاحب کے ایک جملے میں مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے میں مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہوئی. اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا، اس مجلس میں نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا. زیدی صاحب شام غریبہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے. زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس نہیں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا. زیدی صاحب یہ کہے گا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریبان زینبی کہلوایا کرو. شام غریبہ رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں. کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو. آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد عالیہ کوئی سید زینب بھی نہیں. پوری دنیا میں تمہیں جعفری، کاظمی، رضوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سے جب ہوئی. لہذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے. 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی. اس نے صرف 2 بیٹے دے دیے، اس نے اپنی پوری نسل دے دی. گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اور محمد ساتھ نہیں آئے تھے. علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں میں سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئی. عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری میں تھے. علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچی شروع. جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے، رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، حسین تیار ہو گیا. عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے. عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے، تو میرا شوہر ہے، لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں، اگر تم نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی، لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتے علی کی بیٹی تو آج
شکریہ تیرا ماں باپ، تو نے زینب کی مشکلیں آسان کر دی۔ اتنا کہنا تھا جو اپنے گھروں سے بہنیں بھیجتے ہو نا جی، وہ بندے سر اٹھاؤ جن کے گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں۔ بہن گھر سے جاتی ہے، بھرا ہوا گھر، بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، امیر ہاشمیوں کا فرد تھا عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا۔ علی کی بیٹی سے عبداللہ کی آواز ہے، میں نے اجازت مانگی ہے حسین سے، لیکن مولا حسین نے مجھے حکمن کہا ہے کہ میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، عبداللہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کو مدینے رہنا پڑے گا۔ حکم امام کے ساتھ علی کی بیٹی میں تو رک رہا ہوں، لیکن علی کی بیٹی ایک نوکری ہے، حسین کو سفر میں جا رہا ہے، میرے گھر سے جو چاہیے وہ لے جا، غلاموں کی لائنیں ہیں، کنیزوں کی کتاریں ہیں، اونٹوں میں سامان لاد کے لے کے جا، تاکہ جہاں تیرا حسین جائے تیرا سامان دے کے لوگوں کو پتا چلے یہ جعفر طیار کی بہو ہے، یہ عبداللہ کی زوجہ ہے۔ تیرے ارد گرد کنیزیں ہونی چاہیے، تیرے ارد گرد غلام ہونے چاہیے۔ علی کی بیٹی غلام اور کنیزیں لے کے جا، بیوی لوگ کہتی نہ مجھے غلام چاہیے نہ مجھے کنیزیں چاہیے۔ عبداللہ لوگ کہتے پھر ایسے کر لے، میرے گھر سے جتنا سامان چاہیے وہ میں تیرے اونٹوں پہ لا دیتا ہوں۔ لوگ کہا مجھے تیرے گھر سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے۔ عبداللہ کی آواز ہے پھر ایک اور احسان کر مجھ پہ، میری شمن میں جگیر ہے، میری عرب میں جگیر ہے، میری مکے میں جگیر ہے، کہیں سے تجھے جگیر چاہیے میں تجھے جگیر کے کاغذ مدینے سے جاتے ہوئے دے دیتا ہوں۔ اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے، زینب نے چادر سے اپنا چہرہ ہٹایا، مکے میں تیری جگیر ہے، تیری عرب میں جگیر ہے، تیری شمن میں جگیر ہے۔ عبداللہ بتا کیا تیری شام میں کوئی جگیر ہے؟ علی کی بیٹی میری شام میں بھی جگیر ہے، لوگ کہتی وہ میرے نام لکھ دے۔ علی کی بیٹی شام کی جگیر میرے نام ہے۔ حوصلے کے ساتھ بڑا گھر چلا بے عبداللہ کا، بی بی منڈی سے اٹھی، علی کی بیٹی حجرے کے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد باہر آئی، عبداللہ نے تڑپ کے دیکھا، آواز آئی عالیہ میں نے منت کی تھی میرے گھر سے سامان لے کے جا۔ بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک گٹڑی نکالی، گٹڑی سے ایک چادر نکال کے عبداللہ گوا رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، بس دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی۔ مدینہ سے علی کی بیٹی نکل پڑی، اور محمد ساتھ نہیں گئی۔ جب مدینہ سے کافی دور چلے گئے، یکدم پیچھے سے حسین کے لشکر کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی حسین کو روکے، کوئی فرزند رسول کو روکے۔ یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں آئی، عباس جی مولا، عباس ذرا دیکھیے پیچھے کون آ رہا ہے۔ عباس نے اپنا گھوڑا توڑا، تھوڑی دیر بعد عباس واپس ہے، حسین کی بات ہے کہ عباس کون ہے؟ عباس کہتا مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں آ گئے ہیں۔ حسین بڑا حیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کا۔ حسین جلدی سے گھوڑے کی زین سے اترے، تیز قدموں کے ساتھ دوڑے، عبداللہ کی سواری کی نجات دلا ڈالا۔ عبداللہ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا پیچھے نہ آئیے گا۔ فرمایا حسین رسول کا بیٹا، مجھے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنا، مجھے بتائیے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فرمایا وہ صحابہ معمل میں ہے۔ فضا کی آواز آئی عالیہ عبداللہ آ رہے ہیں۔ میرے لوگ کہتے ہیں عباس سے پوچھ مجھے روکنے تو نہیں آ رہے، مجھے بتانے تو نہیں آ رہے۔ جناب عبداللہ قریب آئے، بیوی عالیہ رو کہتی ہے عبداللہ کہیں واپس لینے کے ارادے سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نہ علی کی بیٹی واپس لینے کے ارادے سے نہیں آیا۔ عبداللہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکل آئیں، لیکن آپ کو نہیں پتا امیر سفروں پہ جائیں تو اس کا کچھ
कासिम ने अपनी अवा में मुंह ले लिया और मोहम्मद के लिए सवारियां मंगवाई गई और मोहम्मद घोड़े पे बैठ गए। काफिला चलना शुरू हो गया। मैंने मुसैब बड़ी मोतबर तरीकों से नकल करके पढ़ने लगा। जैसे जैसे सवारियां बढ़ती गई और मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों को सफर में माओ की बड़ी याद आती है। जब कभी और थक जाता और अपना घोड़ा आलिया के मामल के करीब करता, रो के कहता अम्मा फिजा हमारी माँ से कहे हमसे बोल क्यों नहीं रही, हमें मिल क्यों नहीं रही। बीबी ज़ैनब की आवाज़ फिजा और मोहम्मद से कहते तो हुसैन का सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरे सामने ना हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं अकबर की माँ हूँ, मैं अकबर की माँ हूँ, मेरे सामने ना हो, तुम सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरे सामने ना हो। सारे सफर में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे सफर में जब कहीं काफिला पड़ाव करता, ये जुमला अगर समझ जाओगे ना, खसूसन माएं बहनें बेटियां बड़ा पड़ेंगी। जहां कहीं काफिला रुकता, अकबर आलिया के सामने पे समझता, कासिम फरवा के सामने पे समझता, हर कोई अपनी अपनी मां की गोद में सर रख देता। दोनों मोहम्मद फिजा के साथों पे सर रख के कहते अम्मा फिजा हमारी मां, अकबर की मां। मक्का चले गए, करबला चले गए। करबला से आने के बाद करबला पहुंचे या जब हर मां कुर्बानी तैयार कर रही थी, हर मां के खेमे में उसका बेटा बैठा था। अब मुझ में सवाल कर कौन हो मोहम्मद मक्तल कहती कहां थे? अब्बास के खेमे में। अब्बास के खेमे में क्यों थे? ये सरकारे अब्बास के शागिर्द थे और को घोड़े पे बैठना अब्बास ने सिखाया था, तलवार चलानी अब्बास ने सिखाई थी। मोहम्मद तो अभी छोटे थे ना, और अब्बास के खास शागिर्द थे और अब्बास के खेमे में गए। लोग भी कहते हैं मामू अब्बास हम आज रिश्ते की नीयत से नहीं आए, मैं तेरा शागिर्द हूँ, तू मेरा उस्ताद है, उस्ताद बाप होता है, हो सके हमें हमारी माँ के खेमे में ले चल। हमारी माँ से कहे हमें किसने तैयार करना है, हर कोई हर बेटा अपनी माँ के खेमे में है। अब्बास रोते रोते आलिया के खेमे के दरवाजे पे आए। आवाज आई कनीज का बेटा हो, मिन्नत करके कहता हूँ एक बार और मोहम्मद को अपने खेमे में बुला। अली की बेटी की आवाज। अब्बास कभी ना बुलाती, अगर सिफारिश तू न करता, भेजो ना मोहम्मद को मेरे खेमे में, और मोहम्मद माँ के खेमे में आए। हालत क्या है? दीवारों पर टकरे मारोगे। जब माँ के खेमे में गए, बीबी ने चेहरा फेरा और मोहम्मद कमर के पीछे खड़े थे। रोके कभी बुलाना नहीं था, सिफारिश अब्बास ने की है। अब्बास मेरा मन्नतों वाला भाई है। मैंने अब्बास की उंगली पकड़ के अब्बास को शहर में चलना सिखाया है। अब्बास के कहने पे मैंने तुम्हें बुला तो लिया है। कल है 10 मुहर्रम का दिन, हर माँ ने बेटा कुर्बान करना है। तुम मेरे नाम के साथ मंसूब हो, मैं तुम्हें माँ बन के हुक्म करती हूँ। अगर ये वसीयत सुन ली तो पूरे 10 दिन रहोगे। ज़ैनब रोके कभी और तू बड़ा है, मोहम्मद तो छोटा है। और एक बात का ख्याल रखना, हर किसी का लाशा करबला में गिरे, तेरा लाशा करबला में नहीं गिरना चाहिए। ये अकबर की जदीर है, तू हुसैन का सदका है। इतना कहना था और तरफ गया, रोके कहा मेरा वादा हो गया, हर कोई करबला में गिरेगा। मैं करबला से पहले आदमी करबला जाके देखो कि आदमी करबला से और 11 भी करबला से बाहर। 10वीं मुहर्रम का दिन आया। ये फहद शहजादे थे जिनके लिबास अब्बास ने बदले। अब्बास ने छोटी छोटी तलवारें लगाई, अब्बास
اس لیے فرمایا اور اس لیے سینے پہ وار دو آئے بی بی تیری چوڑی کے صدقے اور زندہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو پرچی لگ جائے میں سینہ چھپا میری ماں کا بیٹا پرچی کھا لے غازی مجھے زندہ نہ پہنانا اور محمد حسین کے سامنے شہادت پڑھ لیجیے اور محمد کو عباس نے گھوڑوں میں بٹھایا اب جنگ کی حالت کیا جنگ حملہ پڑنے لگا حملہ اور محمد کے گھوڑے سج گئے عباس مقتل میں کھڑے حسین ٹیلے پہ بیٹھے فضہ دروازے پہ کھڑی زینب مسلح پہ بیٹھے عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے دونوں کے ہاتھ چھو کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے اتنا کہنا تھا اون نے محمد کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک رات کا خیال رکھنا ہم نجیب الطرفین سید ہیں ہمارا نانا حیدر قرار ہے ہمارا دادا جعفر تیار ہے ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں یہ حیدر قرار کے نواسے ہیں اللہ اکبر کہہ کے
میں نے تمہیں سانس دلوایا اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو. ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا, حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے. حسین کہتے رک غازی, لاشاں میں اٹھاؤں گا, امام میں ہوں, امتحان میرا ہے. اکبر حسین نے اٹھایا, قاسم حسین نے اٹھایا, غازی حسین نے اٹھایا. اب اگر تم ماتم